أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. روز محشر حق و باطل کے امتیاز کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالی کل قیامت میں حق کو اور باطل کو جدا کر دے گا اور اس کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے. اس دن کے ساتھ ہی جو حق والے ہیں وہ الگ ہوں گے اور جو اہل باطل ہیں وہ الگ ہوں گے. فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک وہ دن جو حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے وہ اس کا وقت مقرر ہے، متعینہ مدت میں وہ آ کر رہے گا، اس میں شک و شبہ نہیں ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، کہ وہ جو واقع ہونے والی چیز ہے قیامت وہ واقع ہو کر رہے گی، اس میں شک نہیں. اور وہاں پھر خافضۃ الرافعہ، جس کو ہم گرے پڑے لوگ سمجھتے ہیں، جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا معاشرے میں، جیسے غریب طبقات کے لوگ ہوتے ہیں تو لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں. جیسے آج کل ملا جی ہیں تو ملا جی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کوئی وکیل ہے تو اس کا ایک وقار ہے تو وکیل صاحب ہے. ایک ملا جی ہیں تو بس وہ روٹی مانگ کے کھانے والے ہیں، اس کا کوئی مقام یہاں نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں خافضۃ الرافعہ، جو گرے پڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں اللہ اس کو بلند کر دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بیچارہ جھاڑو لگانے والا ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، وہاں بالکل پلٹ ہو جائے گی اس کی. صرف پہناوے پہ، شکل و شباہت پہ یہ اللہ کا نظام نہیں چل رہا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالی تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے پہناوے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالی تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد کتنی ہے۔ تو وہ دن آنے والا ہے جو حق کو باطل کو بالکل جدا کر دے، ممتاز کر دے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور پھونکا جائے گا اولین و آخرین سب جمع ہو جائیں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جس دن قیامت واقع ہوگی، جتنے لوگ دنیا میں آئے وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، سب ہیں۔ بس بتایا کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، سب چیز ختم، بالکل ختم، ایک اللہ کی ذات ہوگی۔ پھر کیا مدت گزرے گی وہ بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے بیچ جو مدت ہوگی وہ 40 ہوگی۔ 40 کیا ہے اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں فرمائی، اللہ کی طرف سے آپ کو نہیں بتلایا گیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ 40 دن، 40 مہینے، 40 سال؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر بارش ہوگی اور اس بارش کے ذریعے سے لوگ اٹھیں گے۔ جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو پھر یہ دنیا اسی طرح وجود میں آ جائے گی دوبارہ، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سارے ہی لوگ قبروں سے اٹھ پڑیں گے اور اللہ کی طرف چل پڑیں گے، اور جب چل پڑیں گے تو جو اہل کفار و فجار ہوں گے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہوں گے، ان کی حالت عجیب ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کس نے دیا؟ جو بھی ہلکی پھلکی کٹائی پسائی اندر ہو رہی تھی، اب کہاں لے کر چلے تم؟ کہاں لے کر چلے؟ جو مسلمان ہوں گے، پختہ یقین والے ہوں گے، اللہ کو اللہ ماننے والے ہوں گے، کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، وہ کہیں گے ارے بھائی تو باولا ہے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا اسی دن کا تو وعدہ تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے، جمع کریں گے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو ہمارے رحمان کا وعدہ ہے اور اس وعدے کی تکمیل ہے۔ تو کہہ رہا کس نے اٹھا دیا ہمیں قبروں سے؟ یہ وعدے کا دن تھا جس کو آنا ہی تھا، ہم نے یقین کیا تھا اس پر، دیکھو آگے نہیں آ گیا۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور بتلانے والوں نے یہ بتلایا تھا، انبیاء نے یہ بتایا تھا کہ قیامت آئے گی، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میرے نبی نے آ کر اس چیز کو واضح طور پہ بتا دیا کہ قیامت آئے گی، یہ دنیا کی رونق اور اس کی چمک دمک سب ختم ہو جائے گی۔ تو وہ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، جو مرسلون نے جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا اور جو بتایا تھا، جو کیفیت بتائی تھی، بس وہی کیفیت سامنے ہے۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ایک چیخ پڑے گی،
کیسی چیخ ہوگی کلیجے پھٹ جائیں گے، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. یہ دنیا کا نظام نہیں ہے کہ وکیل کو 2.5 لاکھ روپے دے دیے بس بھلے قتل کر رکھا ہو چھٹکارا. نہیں، آج کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی سب نکل کر سامنے آئے گی. بے شک. لقمان حکیم کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بعضوں نے ان کو نبی کی فہرست میں شمار کیا ہے اور بعضوں نے ان کو حکیم اور ایک بزرگ انسان قرار دیا ہے. غرض نبی ہوں یا بزرگ ہوں، جب ان کے اقوال کو اللہ نے قرآن میں جگہ دے دی ہے تو ظاہر سی بات ہے بڑی ہستی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی 10 نصیحتیں ہیں. اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی، ہوش و حواس میں رہنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اس کا کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی لکھنے والا نہیں ہے. نہیں، اگر تم نے پہاڑ کی کھوہ میں، زمین کے کسی بھی کنارے پر، آسمان کے کسی بھی کنارے کے نیچے تم نے نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو لے آئے گا. یأتی بها اللہ لے آئے گا اس کو، چونکہ ریکارڈ میں ہے وہ. ان اللہ لطیف خبیر. پھر صفت بھی بتا دی کہ بے شک اللہ جو ہے وہ باریک سے باریک خبر کو رکھنے والا ہے، باریک سے باریک خبر کو رکھنے والا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہونے والی ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. بس جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا بدلہ پورا مل جائے گا، ظلم نہیں ہوگا. برائی ایک ہوگی تو اس کا بدلہ یعنی اس کی سزا ایک ہی ہوگی جو اللہ کی طرف سے متعین مقدر ہوگی. نیکی ایک ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ کر دے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نیکی ایک کرو گے تو میں 10 کر دوں گا، اور جتنا چاہوں گا کروں گا. میں مکلف تھوڑی ہوں کسی کا، محتاج تھوڑی ہوں کسی کا کہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا 10 کروں گا، آپ نے 20 کر دیا. ہم نے دیکھا ملا جی کی 10 نے کیا اور تم نے 100 کر دیے. یہ کیا تو کہ تو وہاں اللہ کو پوچھنے والا کوئی تھوڑا ہی ہے کہ اللہ مشورہ کریں گے ہاں جی فرشتوں سے، جبریل امین ذرا بتانا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. نہیں، ایک اللہ ہوگا، اکیلا اللہ جو چاہے گا. فعال لما یرید. آپ نے دوسری رکعت میں آیت سنی، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بے شک. اس کو کون روکنے والا ہے؟ کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں. فرمایا کہ نیکی ایک ہوگی تو 10 ملیں گی. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کی ایک نیکی کو ہم 10 گنا زیادہ کر دیں گے. جو ایک برائی لے کر آئے گا اس کی برائی ایک کی ایک ہی رہے گی. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. بے شک. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. وہ اگر معاف نہ کرے اور پکڑ کرنا شروع کر دے تو قدم قدم پہ ہم پکڑے جائیں، قدم قدم پہ ہم پکڑے جائیں.
لیکن وہ تو مہربانیاں ہیں، اللہ کی ذرہ نوازیاں ہیں کہ انسان کرتا تھوڑا ہے ملتا زیادہ ہے، چاہت سے زیادہ ملتا ہے، تصور سے زیادہ ملتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، کر کے دیکھیے، مسجد میں آ کے دیکھیے، عبادت سے لو لگائیے، اللہ سے مانگ کے دیکھیے، اگر وہ راستے نہ کھلے پھر آپ شکایت کیجئے۔ کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں یہ بات جب پائی جاتی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان غلط تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے ہو گئے، اللہ اس کے ہو گئے، ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کتابیں بھری پڑھی ہیں، پڑھیے آپ حکایت الصحابہ پڑھیے، حیات الصحابہ پڑھیے، آپ واقعات دیکھیے۔ آج کے دور میں تو وہ باتیں عقل میں آتی بھی نہیں ہیں، آتی بھی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوا ہے، حقیقت میں ہوا ہے ایسا، کیونکہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1500 سال قبل فرمایا تھا نہیں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ننگا پن ہوگا، عریانیت ہوگی، لڑکیاں جو ہے وہ ماں سے زبان درازی کرے گی، باندیاں ماں کو جنا کریں گی، طرح طرح کی باتیں اللہ کے نبی نے علامات قیامت میں سے ارشاد فرمائی ہیں۔ جن کے پیروں میں چپل تک نہیں ہوگی، اس کی عالیشان بلڈنگیں ہوں گی، جن کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، وہ نیتا بنے ہوں گے، بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے۔ آج کیا ہے؟ یہی تو ہے، وہ بھنگی چمار وہ ہمارے اوپر بادشاہ بنا ہوا، بنا ہوا نہیں بنا ہوا؟ تو وہ جو باتیں فرما دی ہیں وہ قیامت تک ہو کر رہیں گی، جب تک وہ باتیں نہیں ہوں گے قیامت آئے گی نہیں۔ تو جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا ہونے کے لیے وہ دل چاہیے، وہ یقین چاہیے۔ حالات بھی آئیں گے، یہ نہیں کہ ہر وقت دیکھیں تو پراٹھا ہی رکھا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی چٹنی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے پیٹ میں پتھر باندھے جب جا کر وہ مقام ملا، پیٹ میں پتھر باندھے دین کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو غرض تو ظلم و زیادتی کچھ نہیں ہوگی اس دن، ایک نیکی ہوگی 10 اللہ کی طرف سے، یہ تو پیٹنٹ ہے، ملنی ہے، لیکن وہ نیکی بھی کیسی ہوگی؟ جو نیکی وہاں پہنچے گی، جو نیکی وہاں پہنچے گی، من جاء بالحسنتی، یہاں صلہ میں با آئی ہے، مطلب وہ نیکی جو وہاں پہنچے گی جس کو تم لے کر آؤ گے، وہ ساری نیکیاں وہاں نہیں پہنچتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، اگر خلوص نہیں ہے تو نیکی نہیں پہنچے گی، ریا ہے تو نیکی نہیں پہنچے گی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ وہ نیکی کی جو باتیں ہیں وہ اور نیکی کے جو اعمال ہیں وہ چڑھتے ہیں، لیکن وہ نیکی کے اعمال اس میں وزن ہونا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 طبقات کے لوگ ہوں گے۔ کتنے طبقات ہوں گے؟ 3، یعنی 3 فوجیں ہوں گی، 3 جماعتیں ہوں گی۔ وہ 3 جماعتیں کس شکل میں آئیں گی اس کو آپ سنیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ 3 فوج ہوگی جو اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ وہ کیسے ہو، کس طرح آئے گی؟ بتایا کہ پہلی فوج وہ ہوگی، پہلی جماعت وہ ہوگی جو اچھے چہرے والے ہوں گے، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، سواری پہ ہوں گے، اور پھر روز محشر وہ پیش ہوں گے اللہ کے سامنے عزت و وقار کے ساتھ۔ دوسری وہ فوج ہوگی جو پیادہ ہوگی، پاؤں پیدل چل کر آ رہی ہوگی۔ تیسری وہ فوج ہوگی جس کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گھسیٹ کر لائے۔ قیامت کا منظر بڑا خوفناک ہے۔ بتائیے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر، جب آدمی پیروں سے معذور ہو، آپ دیکھیے کتنی دقت ہوتی ہے ان کو چلنے میں، اور فرشتے اتنی طاقتور مخلوق، اور پھر وہ منہ کے بل گھسیٹ کے ایک انسان کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوں، آپ تصور کیجئے۔ تو بڑا ہی خوفناک دن ہے۔ تو وہ سور پھونکا جائے گا، اس کی میعاد اور مقدار بھی بتا دی گئی،
کہ دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، وہ کتنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد لوگ اٹھیں گے، حساب کتاب کے لیے پیشی ہوگی۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور پھر آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، چوپٹ، بڑے بڑے دروازے کھل جائیں گے جس سے فرشتے آمد و رفت کریں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ جو اس وقت توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، ہلانے سے بھی نہیں ہلتے، زمین کی جو جنبش ہے اس کے رکاوٹ کے لیے پہاڑ کو اللہ نے میخ بنایا، اپنے پیچھے کی آیت میں سن لیا ہے، لیکن یہ پہاڑ چلنے لگیں گے ریت کی طرح، ہوا کے ساتھ اللہ چلائیں گے اس کو، اس کا وقار ختم ہو جائے گا، اس کی پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ جب تک اللہ کا حکم ہے تو ہے، اور جب اللہ کا حکم آئے گا یہ پہاڑ بھی اپنا وجود کھو دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، تاک کی جگہ ہے، وہ جہنم منہ پھاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں فرشتے اپنی چوکیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پولیس چوکیاں ہوتی نہیں، ایسے ہی چیک اپ سینٹر، جی بنا چیک کیے اندر جا نہیں سکتے آپ۔ اور کہا کہ یہ جسر جہنم ہے، یعنی جہنم کا پل ہے یہ، جیسے ایک انسان مرتا ہے تو وہ ایک پل ہے، اس کو پار کر کے اس طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ الموت جسر یرسل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، اس پر سے گزر کے انسان اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو محبوب کے پاس جا رہا ہے نا۔ اللہ کے نبی کے بالکل عین وفات کے وقت میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اب تو مجھے ایک رفیق اعلیٰ چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے، ایک رفیق اعلیٰ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، تاک میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی ٹانگ پکڑنی ہے، کس کو ڈالنا ہے اس میں۔ یاد رکھیے گا کہ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، کتنا ہی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو، سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کیفیت الگ الگ ہوگی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو تم میں سے جہنم کے پل پر سے گزرنا ہے، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ حتمًا مقضیٰ، یہ اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے، بالکل اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کی آیت 16 سپارہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اٹل فیصلہ ہے، گزرنا ہے۔ تو فرشتے تاک میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان بندے ہوں گے، اللہ کے انکار کرنے والے ہوں گے، ان سب کو فرشتے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ پکڑ کے جہنم کی طرف ڈالتے چلے جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ للطاغین مآبا، وہ تو نافرمانی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، بے شک اللہ جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ یہ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، ہے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں ٹھہرے ہوئے رہیں گے، احقابا، ایک طویل مدت تک۔ احقابا کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، مفسرین مختلف اقوال ہیں۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے۔ حقبہ کس کو کہتے ہیں، کتنی بڑی مدت کو کہتے ہیں؟ حضرت علی سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ حقبہ کہتے ہیں 80 سال کو، اور ہر سال 12 مہینے، اور ہر مہینہ 30 دن،
اور ہر ایک دن 1000 سال کا۔ اللہ اور ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ آخرت کے دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ اس کی مقدار 70 سال ہے، اور باقی گنتی سال وہی 12 مہینے کی کہ اور 1 مہینہ 30 دن، لیکن 1000 سال کا 1 دن۔ لیکن یہ ہے احقابہ جو حقبہ ہے، اس میں اتنی مدت ٹھہرنے کے بعد پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو بھی نکال لیا جائے گا، فاجروں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ کہ متعین کیوں کر دیا کہ طویل مدت تک، طویل کے بعد تو پھر تو ختم ہی ہونا ہے، کتنی طویل ہو جائے، دنیا جب سے بنی ہے جب تک دنیا نے رہنا ہے تو رہ لے، کوئی بات نہیں، لیکن ختم تو ہوگی دنیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسری آیت ہے کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی ذات کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ لوگ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو اس آیت کے تحت بتلایا، امت کا اجماع ہوا کہ کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان عذابک بالکفار ملحق۔ لہذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حقبہ کو گنہگار مسلمانوں کے لیے لے لیا جائے کہ یہ گنہگار مسلمان جو ہیں ان کو جہنم میں ڈال کر پھر ایک طویل مدت رکھنے کے بعد اس کے گناہ جب ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لیں گے۔ لیکن پھر یہ آگے آیت آتی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر لوگ ہی ہیں۔ مسلمان جو گناہگار ہے اس کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں وہ بھی ڈالے جائیں گے ایک متعینہ مدت کے لیے، پھر اس کے بعد اس کو نکال لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے آخر میں نکلنے والا، جہنم سے نکلنے والے شخص کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ جہنم میں بندہ گناہگار جائے گا، پھر کب نکلے گا اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے آخر میں جو ایمان والا جہنم سے نکلے گا میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ قبیلہ جہینہ کا شخص ہے، وہ نام بھی بتایا آپ نے۔ ارشاد فرمایا کہ ساری جنت بھر جائے گی اور اس کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہوگی، وہ جنت، جنت کی حوریں اور خدام اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ بڑی مدت کے بعد آئے گا۔ وہ خدام پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی اس مکان کا مکی کہاں ہے، آ ہی نہیں رہا ہے، کیا چکر ہے، کہاں کھو گیا یہ۔ وہ جب آئے گا وہ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جب آئے گا وہاں تو اس سے وہ خدام کہیں گے، جنہیں وہ حوریں کہیں گی، او بھائی تو کہاں رہ گیا تھا، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے بھیا بس شکر منا کہ میں آ گیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا گناہگار جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہم وہاں جا کے ہماری صفائی ہوگی، ہم تو یہ ایسی کوشش کریں کہ مرتے ہی ہم جنت میں جائیں، ایسے اعمال کریں، اللہ سے ایسی امید لگائیں اور روئیں گر گڑائیں کہ اللہ مرتے ہی جنت، اور ہماری قبر جنت کا باغ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، جنت سے بچھونا آتا ہے، بچھا دیا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے ان کو ہفتے میں 2 بار، روزانہ صبح شام جنت دکھائی جاتی ہے۔ یہ دیکھ اس میں ہے تیرا مزہ آئے گا۔ ہاں وہ اہل جنت جو قبر میں رہ کے خوش ہو جاتے ہیں، واہ بھائی واہ، وہ جلدی لا یار، جلدی قیامت کر، جلدی حساب کتاب کر یار، مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں۔ تو یہاں گناہگار بھی مراد ہو سکتے ہیں، کافر تو خیر ہیں ہی۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ چکھو، یہ وہ مزہ چکھیں گے اس میں، فیہا اس جہنم میں، لا يذوقون فیہا ان کو چکھنے کے لیے اس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا۔
کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچائی جائے گی ان کو کہ اے سی لگا دیا جائے، تھوڑی گرمی ہو رہی ہے، ولا شرابا، اور نہیں پینے کے لیے کوئی قابل ذکر چیز دی جائے گی۔ کیا دی جائے گی؟ الا حمیما وغساقا، حمیم اتنی سخت گرم پانی کو کہتے ہیں، اتنی سخت حرارت کو کہتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ حرارت وہاں ختم ہو جاتی، اس کے بعد کوئی حرارت ہی نہیں۔ اور جب اہل جہنم اس کو پیئیں گے تو وہ منہ میں ڈالتے ہی پیٹ کا سارا مٹیریل باہر آ جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور غساق کہتے ہیں وہ اہل جہنم کے جو پیپ، خون جو اس کے زخموں سے نکلنے والے ہیں وہ اس کو پلائے جائیں گے، وہ پیپ پلائی جائے گی۔ اللہم احفظنا جزاء وفاقا، یہ اس کا بدلہ ہے پورا پورا۔ دنیا میں بہت عیش کر رہا تھا نا، کہہ کہ دنیا تھک گئی، مان جا اللہ کو، مان جا آخرت کو، سنبھل جا۔ کہاں سنبھلنے والے، مستی کہاں جائے گی پھر؟ مستی بھی تو کر رہی ہے نا، جوانی ساری کھپانی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے بڑھاپے میں تصویر ہے، اور بڑھاپے سے پہلے نمٹ گئے پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا بدلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے لیے اس سے مایوس کن کوئی آیت نہیں ہو سکتی، اور اس سے سخت آیت نہیں ہو سکتی کہ الا حمیم، اتنا گرم پانی اس کو دیا جائے گا کہ جس پہ گرماہٹ ہی ختم، اس کے بعد گرم کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ غساق وہ لہو اور پیپ ہے۔ انہم کا، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ اللہ بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، وہ بتا رہے ہیں اللہ وجہ۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جو حساب کتاب کے دن کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے، کہ مرنا ہے، مر کر ختم ہو جانا ہے۔ آج مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان سے کہو یار مرنا ہے، مرنے کے بعد پیشی ہونی ہے، اور بھائی رہنے دے یار، پرانی باتیں سنا رہا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ملا جی وہی پڑے ہوئے، ہمیں ملا جی کیا کریں گے جب اللہ ہی کہہ رہا ہے؟ ملا جی تو وہی کہیں گے جو اللہ نے کہا ہوا ہے، ملا جی کو اپنے گھر سے تھوڑے لائیں گے روز روز نئی بات، ملا جی وہی پرانی باتیں بتا رہے ہیں کہ اسلام پرانا نہیں ہوا ہے، کہ اسلام وہی ہے جو روز اول تھا اور آخر تک وہی رہے گا، چونکہ اللہ ہمارا ایک ہے، وہ فنا نہیں ہونے والا ہے، جنت ہماری ایک ہے۔ تو پھر ملا جی کیا بتائیں گے؟ بتایا کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ ملاقات والے دن کی امید نہیں رکھتے تھے، حساب کتاب والے دن کی وہ امید نہیں رکھتے تھے، یہ ایسے ہی ہے بس۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیات کو ایک دم مکر کے ٹھکرایا، جھٹلایا، ٹھینگا دکھا کے، ایسے اللہ کے نبی کو وہ جھٹلاتے تھے نا کہ دیکھو یہ بیوقوف آ گیا، پاگل آ گیا، نعوذ باللہ، یہ باولا آ گیا، یہ شاعر آ گیا، یہ جادوگر آ گیا، اور پتہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کو کہا۔ ہاں، تو اللہ کی آیات کو اس طرح جھٹلا رہے ہیں اور پھر مٹک رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ اب چکھو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹھمکنا مٹکنا سب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، میری کتاب ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، اللہ کا رجسٹر ہے، اللہ کی فائل ہے، فرمایا کہ اس میں ہر ایک چیز کو گھیر دیا ہے، ہم نے گھیر کے نوٹ کر دیا ہے، نوٹ بک میں ہے تمہاری زندگی کی ساری چیزیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، جب وہ کتاب پیش کر دی جائے گی اہل جہنم اور اہل جنت سب کے سامنے، جب وہ کتاب نام اعمال پیش کر دی جائیں گے، اہل جنت خوش ہو جائیں گے، اہل جنت کا ذکر کل آئے گا، مایوس نہ ہوئیے گا، ہاں ہمارا ذکر کل آئے گا انشاءاللہ۔ یہ کافروں کا ذکر چل رہا ہے، مشرکوں کا ذکر چل رہا ہے، نافرمانوں کا ذکر چل رہا ہے، ناہنجاروں کا ذکر چل رہا ہے، گنہگاروں کا ذکر چل رہا ہے،
ہم اگر گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. فرشتے بھی بھول جاتے ہیں اور نام اعمال سے اللہ مٹا دیتا ہے. ختم، نسخ منسیہ ہے، بڑی ذات ہے. مایوس نہ ہونا ہاں کہ یہ ملا جی 4 دن سے بیٹھا ہوا بس جہنم کا ذکر کر رہا ہے. وہ آیت ہی جہنم کی تو میں کیا ذکر کروں گا. وہ جنت کی آیت کل آئے گی تو پھر جنت کا کل سنیے گا کیا کچھ نعمتیں ملیں گی ہمیں انشاءاللہ. تو مایوس نہ ہونا. ہر چیز کو اللہ نے گھیر لیا ہے، وہ سب کو دکھا دے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، کتاب جب پیش کر دی جائے گی مجرمین دیکھیں گے، وہ کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وہی بڑی خطرناک کتاب لے آئے اٹھا کے، تو بڑی خطرناک کتاب ہے. یہ میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ مفہوم یہی بنتا ہے. بڑی خطرناک کتاب لے اٹھا کے، اس نے تو ڈھکی چھپی ہر چیز کو ظاہر کر دیا. چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو یکجا کر دیا. عجیب کتاب تم لیا ہے. تو کیا عجیب کتاب؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. پھر اس سے فرشتے کہیں گے اب چکھو، اب چکھو جہنم کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، چکھو. دنیا کی مستی تو چکھ لی تھی، اب یہاں چکھو، بنا نمک کا سالن چکھو. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اور اس پر عذاب دن بدن دن بدن دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی روح خوش ہوتی ہے، شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے. آج جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ اہل جنت کا ذکر آئے گا، اس لیے سنبھل کے آئیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. یہ جہنم کا ذکر چل رہا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر چل رہا ہے. اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، اے اللہ تیری پکڑ سے ہمیں ڈر لگتا ہے. تیری پکڑ بہت مضبوط ہے. ان بطش ربک لشدید. آپ خود فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا اللہ کی پکڑ سے. اے اللہ یہ تیرے بندے، ہم تیرے بندے، تیرے محبوب نبی کے غلام ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا غلامی نصیب فرما دے، نبی کی غلامی نصیب فرما دے. اے اللہ اہل جہنم میں سے نہ بنانا، اے اللہ محشر میں رسوا نہ کرنا. اے اللہ تیرے نبی کو تکلیف پہنچے گی، اللہ اے اللہ اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچانا. یہ بندے ہم آپ کے ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، گناہگار ضرور ہیں اللہ، لیکن تیری امید کے تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ جیسی مجھ سے امید رکھے گا میں تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا. اے اللہ ہم آپ سے اچھا گمان رکھتے ہیں. اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان پر خاتمہ مقدر فرمائیے. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے. بڑا ڈر لگتا ہے اللہ قبر کے عذاب سے. تیرا قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنم جو ہے کان غرامہ ہے، یہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اے اللہ اپنے نبی کے صدقے
اپنے نبی کی محبت کے صدقے اے اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرمائیے، اے اللہ سارے عالم کے حالات کو درست فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، موت کی سختی سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ قبر ایک گڑھا ہے، ایک اندھیرا ہے، اے اللہ کوئی روشنی نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے اعمال ٹوٹے پھوٹے ان اعمال میں روشنی پیدا فرما دیجئے اور پھر یہ ہمارے لیے نور ثابت ہو جائیں اور ہمارے لیے پرسرات پر آگے چلنے والے بن جائیں، ہمیں روشنی دکھانے والے بن جائیں۔ اللہ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اپنی یاد میں آنسو بہانے والا بنا دیجئے، اپنی یاد میں آنسو بہانے والا بنا دیجئے، اے اللہ اے اللہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس درخواست کے سوا ہے کیا؟ اے اللہ جب تو چاہتا ہے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، ہم تو پھر بھی تیرے نبی کے غلام ہیں، اے اللہ ہمیں امید ہے تو ہمیں بخش دے گا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے گا، اے اللہ ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لیجئے، ریاکاری سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ حسد بغض اور جتنے روحانی بیماریاں ہیں سب سے ہمیں پاک و صاف کر دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کی آمین کی برکت سے، اور تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اللہ نہ معلوم کتنے بندوں کے آنکھ اس وقت آنسو بہا رہی ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری بگڑی کو بنا دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله جزاكم الله